इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक बड़ा ऐलान आपने यकीनन सुना होगा कि पेट्रोल सस्ता किसके लिए, वो नाकाबिले अमल ऐलान, उस पर अमल दरामद कैसे होगा और उसमें अवाम का कितना फ़ायदा और किस किस का कितना फ़ायदा और उस पर अमल दरामद का तयन तरीका क्या होगा, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि एक दिलचस्प रिपोर्ट है कि गधों की मंडी, जी हमारे पाकिस्तान में पूरे में एक बड़ी मंडी लगती है ज़िला बदीन में, टंडो गुलाम अली में। अब वो उस मंडी की जगह तब्दील हो गई है और वहाँ अब जो कारोबार होगा, ये लेन देन जो भी सौदे होंगे, वो उसमें हुंडी का कारोबार, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। बाकी आपने देखा है कि डॉलर कहाँ पहुँच गया, इसाक डार ने डॉलर को कहाँ पहुँचा दिया और मुकेश चावला ने गंदम को कहाँ पहुँचा दिया। ये डॉलर और मुकेश चावला, डार और गंदम एक साथ वो कैसे चल रहे हैं, अब इनकी उड़ान कहाँ तक जाके जो है दम लेगी। बाकी गंदम की खरीदारी के मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि किस तरह आसानी से वो मामला हल हो सकता है, लेकिन उसमें क्या क्या रुकावटें हैं। और एक अफसर का भी जिक्र होगा कि उन्हें मिन्नतें समाजतें भी काम ना आई, हराम भी खाया, वो पेट भी नहीं भरा। और एक चहीते मुलाजिम का भी जिक्र होगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं पेट्रोल पे। आपने देखा कि आज भी अखबारात में 6 सुर्खियाँ लगी हुई हैं। वो जो मुसद्दक मलक साहब हैं, हमारे वज़ीर पेट्रोलियम, बज़ाहिर तो वो कितनी दलाइल से और धीमी तबीयत वाला वो लगता है, हम उनको सुनते रहते हैं, लेकिन आजकल कोई भी मुझे जो लग रहा है कि होश में नहीं है। काबीना में ये मामला आया कि जो बाइक वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको 50 रुपये हम फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता देंगे। फिर आया कि नहीं 100 रुपये, और 800 सीसी और उससे कम जो है सीसी वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी 100 रुपये पेट्रोल की मद में रियायत दी जाएगी फ़ी लीटर। और उसके लिए ये ऐलान भी किया गया है कि 6 हफ्ते के अंदर ये पॉलिसी बन जाएगी। बाइक वालों को, मोटरसाइकिल वालों को 21 लीटर माहाना पेट्रोल सस्ता मिलेगा और जो है 30 लीटर जो है वो गाड़ियों वालों को मिलेगा। अब असल बात यह है कि ये तो ऐलान हो गया, अब इसमें अमल दरामद कैसे होगा, कौन ये तयन करेगा कि ये कौन कौन इसके मुस्तहक हैं। उसमें 2 प्रोपोज़ल हैं। एक प्रोपोज़ल ये है कि वो अफराद जिनकी माहाना आमदनी 37,000 रुपये से कम है, उन्हें ये सहूलत हासिल होगी। और एक और प्रोपोज़ल ये है कि या तो शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो वजीफ़ा हासिल करते हैं मुस्तहिकीन, उनके लिए ये सहूलत दी जाए। ये सहूलत तो आप देंगे मुसद्दक मलक साहब, इस पर अमल दरामद कैसे होगा, आपको पता है। आप किस तरह तयन करेंगे कि 37,000 से कम आमदनी वाले लोग कितने हैं, कितने आपके टैक्स पेयर हैं, कितने लोगों का आपके पास रिकॉर्ड है। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो हमारे मुल्क में माफियाज हैं ना, गंदम माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, घी माफिया, इन सब में से बड़ी जो माफिया है वो तेल माफिया है। अब कौन ये यकीन दहानी कराएगा कि कौन से जो रजिस्टर हो गए उन्होंने पेट्रोल लिया भी या नहीं लिया, और जिन्होंने पेट्रोल लिया और उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया। और दूसरी बात अहम, क्या इससे महंगाई पे कंट्रोल होगा। हमारे मुल्क में 1/3 पेट्रोल की खपत है और जो 2/3 डीजल की। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है उसका पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक डीजल से है। क्या ऐसा होने से अशिया सर्फ के रेट कम हो जाएंगे? क्या ये मुसाफिर बसें हैं इनके किराए कम हो जाएंगे? ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके किराए कम हो जाएंगे? उसी गुड ट्रांसपोर्ट की वजह से ही अशिया सर्फ के निर्खों में इजाफा होता है। ये एक इतना बड़ा इन्होंने ड्रामा रचाया है। और बात ये भी बता दें नाज़रीन आपको कि एक वो संदेशा भी आ गया है। जी हाँ, आज ही IMF ने कहा है कि आप इतनी सब्सिडी कैसे देंगे, और ये इसका अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने जो तखमीना लगाया है कि ये 50 रुपया देने से भी सालाना 180 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और 100 रुपये अगर सब्सिडी दी जाए तो वो दायरे 360 अरब रुपए। तो IMF का संदेशा आ गया है कि ये आप इतनी सब्सिडी ये कैसे देंगे, ये नहीं होगा। अब देखें कि उस पर अमल दरामद होता भी है या नहीं। अगर हो भी गया तो नाजरीन आपको बता दें कि ये जो पेट्रोल है, ये डीजल है, इस पर 2300 अरब यानी 2300 अरब तो हुकूमत टैक्स कलेक्ट करती है।
اور اس کے بدلے میں اگر آپ نے جو ہے 180 ارب रुपए یا 300 ارب रुपए کا وہ عوام کو تھوڑا وہ ریلیف دے کے، ریلیف کیا، وہ ایک ڈرامہ ہوگا، عوام تک وہ پہنچے گا ہی نہیں۔ کون تعین کرے گا کہ کس کو کیا ملا، کس کو کیا ملا؟ یہ پیٹرول پمپ والے، یہ جو تیل مافیا ساری بیٹھی ہے وہی کھا جائیں گے۔ انکم سپورٹ پروگرام میں 4 پیسے ڈال دیں۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اگر حکومت تھوڑا بہت وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی پیٹرول کے مد میں عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو پھر اس میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ 2300 ارب روپے کی ٹیکس وصول ہوتی ہے سالانہ تیل پہ، اس کی اگر قیمت بڑھے گی تو ٹیکس اور بڑھے گا۔ تو اس میں صرف کچھ نہ کریں، جو پیٹرول پہ جو سیل ٹیکس ہے اور لیویز ہے، اس میں جو لیویز کے مد میں 50 روپے فی لیٹر پہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہی ختم کر دیں، تو وہ 50 روپے کا امپیکٹ وہ سارا گڈس ٹرانسپورٹ، پیسنجر، سب کچھ، اسکول وین سب پہ آ جائے گا۔ لیکن یہ وہ عقل کے اندھے ہیں، آج کل ان کو ہوش نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح وہ چل رہے ہیں۔ وہ ایک صوفی بزرگ شاعر نے کیا وہ خوب کہا ہے کہ ایک سندھی کا شعر ہے کہ اللہ رسے مت کھسے، اللہ رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار، ایڑو ڈسے پار جے میں جوکھم جی جو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اسلحہ نہیں تان لیتا، اللہ پاک ان کو ایسے رستے پہ لگا دیتا ہے کہ جہاں وہ جائیں تو گھاٹے ہی گھاٹے کا سودا، جان جوکھم میں۔ جی بالکل، یہ بالکل شعر اس پہ صحیح آ رہا ہے۔ ان کو اب حکمرانوں کو پتہ نہیں چل رہا کب کس سمت میں چلیں، اتنی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اتنی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، عوام کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کس طرح لگا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ناقابل عمل ہے، اس کو بھول جائیں، ان کے جانسوں میں نہ آئے، یہ عمل درآمد بھی نہیں ہوگا۔ IMF کا بھی سندیش آ گیا۔ اور ناظرین باقی آپ کو آگاہ کریں کہ یہ جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ ہاں ڈالر 160 روپے تک وہ چل رہا تھا، پھر معاملات بڑھتے گئے اور اب کتنے 280 روپے میں ڈالر ہو گیا ہے۔ پھر اسحاق ڈھار صاحب کی ایک نوید سنائی گئی کہ وہ آئیں گے، وہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 220 روپے تک بھی وہ ڈالر کی وہ قدر آ گئی، لیکن اب کیا ہے 285۔ کس طرح یہ ڈالر بڑھ رہا ہے، اور ایسے ہی ڈالر کے ساتھ گندم کی قیمت جو بنیادی ضرورت آٹا، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سیزن کے دوران اس سے پہلے کیا تھا گندم کا ریٹ 5,500 روپے فی 100 کلو گرام، اب وہ 12,000 تک پہنچ گیا ہے۔ 10,000 تو انہوں نے خود سپورٹ پرائز کر دی۔ یعنی یہ ڈالر اور ڈار اور چاولہ اور گندم اور آٹا، یہ اس کی اڑان ایک ساتھ ہے۔ اور جہاں تک وہ ڈالر کا معاملہ ہے وہاں بھی چور بازاری، یہ وہ بلیک مارکیٹنگ وہاں بھی ہے، اور یہاں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کرپشن ہے، یہ مکیش کاچاولہ کی کرپشن ہے کہ پکڑ دکڑ گاڑیوں کی اور سرکاری گندم پہ کمیشن بٹورنا، یہ سب کچھ دھندا پتہ نہیں یہ کہاں جا کے یہ تھمے گا۔ اور اب ناظرین گندم کی خریداری، اب ان سے گندم کی خریداری نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک اجلاس بلایا، مجھے یاد ہے کہ 2-3 دن پہلے 2 دن وہ اجلاس تمام بیوپاریوں کو بلایا، وہ اچھی میٹنگ رہی۔ اس میں بیوپاریوں نے بھی تجاویز دی، میں نے بھی 1-2 بیوپاریوں سے بات چیت کی کہ کیا ہوا، وہاں پہ بڑی تجویزیں آئی، لیکن عمل درآمد کون کرے؟ ان پہ عمل درآمد کریں گے تو ان کی کمیشن خوری، ان کی بھتہ خوری، ان کی پکڑ دکڑ وہ کیسے ہوگی؟ ان کو خریداری کرنی ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی سن لے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ایک لسٹیں بنائیں تحصیل وائز، ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اس تحصیل میں جائے، وہاں پہ رائس مل مالکان، فلور مل مالکان اور جینٹ فیکٹریز، یہ جو کاٹن فیکٹریز، جتنے بھی جو بیوپاری اور جو گندم خریدتے ہیں ان کے ساتھ جا کے میٹنگ کریں کہ بھائی یہ آپ آئیں، یہ کریں، یہ ہمارا 2 لاکھ بوری 3 لاکھ بوری جو بھی یہاں کا ٹارگیٹ ہے یہ ہمیں آپ اچیو کرائیں، یہ ہمیں گندم دے دیں، باقی گندم آپ جا کے جو ہے بھلے اس کا جتنا کاروبار کرنا ہے وہ جا کے کریں۔ اور ان کو آپ یہ بھی کہیں کہ بھائی اگر آپ گندم نہیں دیں گے تو پھر پکڑ دکڑ ہوگی، پھر تو ہم آپ کی ساری گندم اٹھائیں گے، پھر ریونیو والے بھی آئیں گے، ڈپٹی کمشنر بھی آئے گا، SSP بھی آئے گا، SHO بھی آئے گا۔ ایسے اگر یہ کریں گے تو بالکل وہ بیوپاری کیوں نہیں دیں گے، ان کو گندم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ان کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا، یہ لو ٹھیک ہے۔ پھر وہاں کے جو انچارج ہیں، جو بھی اس میں تعلقے میں سینٹر آتے ہیں، ان کو آپ وہ گندم وہ ٹارگیٹ وہ دے دیں کہ وہ جا کے ان سے بیوپاریوں سے اٹھا لے، پیمنٹ کر لے 10,000 روپے فی بوری کے حساب سے۔ تو یہ ٹارگیٹ وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کرنے دیں گے، یہ آگے چل کے سناتے ہیں۔ اور اس میں مجھے ایک بڑا خوف جو ہو رہا ہے کہ اگر فرض کریں کسی تحصیل کا 7 تحصیل کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا، مہر تحصیل کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا، قاضی احمد کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا، پھر کیا ہے، میں نے اس بشنی شاہ کو دیکھا ہے، امداد شاہ کو، یہ کمائی کی خاطر ہو رہی ہے، جو حسن علی مکسی اور یہ سب جو ان کا چوروں کا ٹولہ ہے، یہ کیا کہیں گے، ہاں یہاں سے صرف اتنی 3 لاکھ ٹن گندم اٹھائی، یہ اتنی گندم پڑی ہے، یہ کیوں؟ پھر وہاں پہ بھی جو ہے مارا ہوگا کہ نہیں اس پہ بھی کمیشن دیں،
ٹارگیٹ اچیو کرنے کے یہ چکر میں ہیں ہی نہیں، اس لیے بھی لوگ جو ہے ان سے خفا ہیں کہ ٹارگیٹ تو اچیو کرا لیں۔ کئی ڈی ایف سیز اس میں خوف زدہ ہیں کہ ہم نے اگر گندم خریداری کا ٹارگیٹ اچیو بھی کر لیا تو پھر کل میسیج آئے گا ہاں اوپر والوں کی کمیشن، پھر تو پھنس جائیں گے، گندم مل نہیں رہی ہے، اوپر والوں کی کمیشن۔ اور وہ پھر جو ہے لڑکے جو کیا کرتے ہیں کہ ہاں 2 کلو کٹ بھی چاہیے، 2 کلو کٹ یعنی 200 روپے، یہ سارے اسی لیے تو یہ ڈیفالٹر لگتے ہیں کہ وہ اسی سے جا کے جو ہے پیسے کماتے ہیں۔ اگر ایسے کریں گے تو پھر گندم کیسے ملے گی؟ اور کئی ڈی ایف سی صاحبان کو یہ خوف ہے کہ ہاں یہ اگر ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو پھر یہ اوپر والے بھی اپنی کمیشن مانگیں گے۔ ایسی صورتحال میں پھر کون اس طرف جائے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ ہاں پکڑ دکڑ کرو، یہ ایک ٹرک پہ پکڑ لیا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مل گئے، یہ بہت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی نیت کی۔ پنجاب والے کیسے گندم کی خریداری کرتے ہیں، پاسکو والے کیسے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ خوف بھی ہے کہ پھر علی مکسی کو کون روکے گا، مکیش چاولہ کو کون روکے گا، ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ملک، کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا اہم وہ ہوتا ہے اس کا ڈیفنس، اس کا بچاؤ۔ جی بالکل، وہ اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے جڑا ہوا معاملہ فوڈ سیکیورٹی کا بھی ہے۔ ملک کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے۔ اگر فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ڈیفینس، یہ وہ سب کچھ وہ متاثر ہوتا ہے، پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ نہیں ہوتی۔ اور فوڈ سیکیورٹی آپ کس کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ کہ چیزیں دستیاب ہو؟ نہیں، چیزیں عوام کی پہنچ میں بھی تو ہو۔ جب تک عوام کی پہنچ میں چیزیں نہیں ہوگی تب تک سمجھیں کہ وہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ حل نہیں ہے۔ ایک آٹا پڑا ہوا ہے دکان پہ، ایک غریب بندہ جاتا ہے 150 روپے کلو، اب وہ آٹا تو دستیاب ہے، وہ خرید نہیں سکتا تو وہ کس کام کا؟ ایک تندور پہ روٹی پڑی ہوئی ہے، وہ روٹی نہیں ملے گی تو یہ کس کام کی؟ تو اسی لیے فوڈ سیکیورٹی بڑا مسئلہ ہے، اس میں تمام اداروں کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ باقی پیٹرول والی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ پیٹرول انہوں نے اگر کیا، سبسڈی ہم نے دیکھا ہے، وہ گندم میں ہو، وہ پیٹرول میں ہو، جہاں بھی ہو سبسڈی، وہاں پہ گھپلا ہی گھپلا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ مارا ماری ہوتی ہے، وہ مافیا کھا جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی پیٹرول کا معاملہ بھی انہوں نے وہ اعلان کیا ہے، جس طرح مجھے یاد آ گیا کہ پہلی مرتبہ یہ میاں شہباز شریف صاحب 1990 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے تو سستی روٹی کا اعلان کر دیا تھا۔ سستی روٹی، وہ کہاں ہے سستی روٹی؟ کہاں تھی وہ سستی روٹی؟ کس کو مل رہی تھی؟ یہ ایسا ہی اعلان ہے، اس پہ وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمل درآمد ہوگا۔ باقی آپ کو ناظرین بتا دیں کہ ایک افسر جس نے بڑی منتیں سماجتیں کی، یوں سمجھیں کہ کتا بھی کھایا پیٹ بھی نہیں بھرا، وہ ہے ڈی ایف سی منصور میرانی، جس کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے دادو میں پوسٹنگ ملے گی، ہنڈا مل جائے گی۔ لیکن حسن علی مکسی بھی سیانا ہے، دادو میں وہ خود آ گیا، اسے شکارپور بھیجا ہے۔ اب شکارپور میں تاکہ اس کا جو انڈس ہائیوے کا روٹ، اس میں بھی یہ میرانی کی مداخلت نہ ہو۔ اب شکارپور میں کیا کرو گے بھائی میرانی؟ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کون چلاتا ہے شکارپور کو؟ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ پرویز بھٹی، محکمہ خوراک کے بڑی چٹی، وہ اس کا ضلع ہے بھائی، وہ حسن علی مکسی کے ساتھ وہاں ہے، اور وہ اس کے سامنے اصل ایک ملازم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے جو ہے حسن علی مکسی گور پٹ کے ساتھ تصویر، یہ ہے آصف مکسی شکارپور کا۔ یوں سمجھیں کہ ڈی ایف سی وہ یہ والی جگودہ دا آئے یا منصور میرانی آئے، کچھ بھی آئے، یہ آصف مکسی اتنا اس سے کلوز ہے، یہ وہ چلاتا ہے۔ اب اس نے بڑی منتیں سماجتیں بھی کی علی مکسی کی، لیکن وہ ابھی ملا تو اس کو بھی شکارپور ڈسٹرکٹ ملا۔ باقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایک منڈی، آپ کو بتا دیں کہ سندھ میں ایک ایسا علاقہ ہے ٹنڈو غلام علی ڈسٹرکٹ بدین میں، جہاں سال میں ایک مرتبہ بہت بڑی منڈی لگتی ہے۔ کس کی؟ گدھوں کی۔ جی، گدھوں کا بڑا کاروبار ہوتا ہے، لاکھوں روپے کے گدھے ہوتے ہیں، قیمتی ہر نسل کے خراساں کے گدھے بھی آتے ہیں، اور بڑے بڑے بیوپاری آ کے وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ اس منڈی کی جگہ وہ تبدیل کی گئی ہے، اس کا طریقہ کار بھی چینج کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ وہ منڈی لگی ہے کراچی میں۔ کراچی میں کہاں لگی ہے؟ سیکریٹری خوراک اور ڈائریکٹر فوڈ کے دفتر میں۔ وہ جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بڑی منڈی، اتنے 71 لوگ معطل ہو گئے، اب ان کی بحالی، جی ان کے لیے پیسے بھی چاہیے۔ اور یہ جو گدھے ہیں، یہ گدھے وہ لاکھوں والے نہیں ہیں، یہ کروڑوں والے گدھے ہیں۔ یہ اگر کروڑوں روپے، یہ گدھے یہ کروڑوں روپے دے کے پھر جا کے یہ گندم ہی کھائیں گے، یہ گھاس نہیں کھاتے یہ گدھے۔ آپ نے یہ بھی خبریں سنی ہوگی کہ ہزاروں گدھوں کی کھالیں وہ ایکسپورٹ ہو گئی، چائنا گئی، ادھر گئی۔ ایک گدھے کے کھال کی قیمت باقی جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس میں سے میک اپ کا سامان یہ وہ سب کچھ بنتا ہے، وہ تو ایکسپورٹ ہو گئی۔ تو اس وقت بھی یہ بڑا سوال اٹھا تھا کہ ان گدھوں کی کھالیں تو ایکسپورٹ ہو گئی، ان کا گوشت کس کے پیٹ میں گیا؟
वहाँ भी एक माफिया। ये गधे तो उनसे भी जो है ज़्यादा गए गुजरे हैं। ये अब देखें कि करोड़ों रुपए वाले गधे। और मुझे कुछ लोग कहते रहते हैं कि आप इतना कुछ बोलते हैं, इसका असर कब होगा? तो भाई मैं आपको बता दूं कि असर होगा, उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि इस मंडी में जो भी सौदा हो रहा है वो हुंडी के कारोबार। तो मुझे याद है कि इस मुकेश चावला पे चंद साल पहले ये भी थोड़ा वो मामला आए थे, फिर वो हट गए कि ये हुंडी का कारोबार में मुलवस इनकी जो है कुछ आइडियो वो सिंधी में वो कुछ जो है वो किसी के हाथ लगी, फिर वो उसका तर्जमा वर्जमा भी ये सब कुछ हुआ। लेकिन वो फिर उन दिनों में ये बहुत परेशान था, लेकिन इधर उधर करके वो हुंडी के उसमें वो निकल गया। अब तो वो उनके पास और कई तरीके हैं। तो ये कारोबार ये जितना भी पैसा आता है, अब वो हुंडी का जहाँ तक है कि अल्लाह अल्लाह करके हमने जो फिटअप से जान छुड़ाई है, हमारे इदारों ने उसमें इतना बड़ा काम किया है। लेकिन ये जो करप्शन है ये क्या है, ये पैसे कहाँ जाते हैं? अब किसी भी तरीके से जाएं। लेकिन इनमें मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो है ना, मैं इदारों में अभी सबकी हालत जो देख रहा हूँ इधर उधर के, वो गवर्नमेंट का जो हाल है, इदारों का जो हाल है, इनका कारोबार ऐसे ही वो चलता रहेगा। और नाज़रीन आखिर में आपको बता दें कि चहीते मुलाजिम की कहानी कि ये वीडियो देखें। ये वीडियो किसकी है? ये गंदम है, ये सरकारी गंदम है। ये सरकारी गंदम कहाँ गई है? ये गंदम गई है ज़िला खैरपुर से ज़िला थरपाकर कि थरपाकर को गंदम ज़ाहिर है वहाँ से वो जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, डीएफसी टू डीएफसी, वो वहाँ से खैरपुर से भेजी गई है। और उसमें देखें कि गंदम की हालत क्या है। एक तो वो चोर है ना जो अब डिफ़ाल्टर सारे वो जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, जिनके बहाली के लिए इन्होंने, इमदाद मक्सी भी मेरे ख्याल में बहाल हो गया है, जावेद चांडियो भी बहाल हो गया है। कोई मेरी इतला है कि वो रांझण मलक को शायद वो जवाब सही नहीं मिला है, लेकिन मुझे इन पर कोई एतबार नहीं है। तो ये गंदम आप देखें कि ये कहाँ से गई है? खैरपुर से। खैरपुर पे बब्बरलो गोदाम से। बब्बरलो गोदाम का इंचार्ज कौन? असमतुल्लाह लांगा। अब ये गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी को नज़र में नहीं आता। वो असमतुल्लाह लांगा सेक्रेटरी का चहीता है कि वहाँ से खुद डीएफसी जो मेरे ख्याल में सत्तार मेमन है वो चीख रहे हैं कि ये ऐसी गंदम आ रही है, इतनी इसमें मिट्टी मिली हुई। अब वो डिफ़ाल्टर भी नहीं है। जब इतनी गंदम मिलाएगा तो डिफ़ाल्टर कहाँ से होगा वो? तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।